اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ رحمان کا آخری رکوع ہے۔ اس سے قبل جو آیات تھیں ان میں اللہ رب العزت نے جہنم کا عذاب کا تذکرہ فرمایا تھا۔ اس پورے رکوع میں یعنی جہنم کے تذکرے کے بعد، مختلف جہنمیوں کے عذاب کے ذکر کے بعد، اب اللہ رب العزت اس آخری رکوع میں جنت کے تذکرے فرما رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو باغ ہوں گے۔ سب سے پہلی بات کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس سے یہ مراد بیان فرمائی ہے کہ اس نے اپنی دنیا کو ایسا گزارا، اپنی زندگی کو ایسے عقیدے اور عمل کے ساتھ گزارا کہ وہ اس بات کا اپنے دل میں، اپنے عمل میں، اپنے عقیدے میں خیال کرتا رہا کہ میں نے ایک دن اپنے تمام اعمال کا اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، یعنی اس کو اپنے محاسبے کی، اپنے حساب کی، اپنے اللہ رب العزت کے سامنے سوال جواب کی فکر ہے، تو اللہ رب، اور پھر اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا یقینی طور پر، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنتان، اس کے لیے دو باغ ہوں گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اب دو باغوں سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر بھی مفسرین نے مختلف آراء بیان فرمائی ہیں کہ دو باغ کیوں ہوں گے۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ ایک باغ اس کو اچھے عقیدے کی وجہ سے ملے گا اور دوسرا باغ اس کو اچھے عمل کی وجہ سے ملے گا۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کو جو دو باغ ملیں گے، ایک اعمال صالحہ کرنے کی وجہ سے اور دوسرا برائیوں سے، گناہوں سے بچنے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا جو بھی معنی مراد ہو، انشاءاللہ العزیز جو جنتی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنت میں دو باغوں سے نوازیں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت اگلی آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اگلی آیت میں فرماتے ہیں ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، جن میں بہت سی شاخیں ہوں گی۔ اب یہاں سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو باغ جس میں درخت نہ ہوں اور درخت گھنے نہ ہوں اور درخت بہت زیادہ پتوں والے نہ ہوں، شاخوں والے نہ ہوں، بالکل اجڑے ہوئے ہوں، تو ان کا کوئی فائدہ نہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو باغ سرسبز و شاداب ہوں اور جن کی شاخیں ہری بھری ہوں، تو ان دو باغات کی جو جنتیوں کو دیے جائیں گے، ان کی خوبیوں میں سے پہلی خوبی کیا ہے؟ ذواتا افنان، جن میں بہت سی شاخیں ہوں گی، یعنی خوب ہری بھری شاخیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پھر اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اللہ رب العزت ان دونوں باغات کی اگلی خوبی بیان کرتے ہیں فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں باغوں میں دو چشمے جاری ہوں گے جو ان باغات کو سیراب بھی کرتے ہوں گے اور ان باغات کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتے ہوں گے۔ باغ ہو اور بیچ میں سے چشمہ جاری ہو رہا ہو تو یہ باغ کی خوبصورتی کو
دو چاند لگا دیتے ہیں، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور پھر اگلی ایک اور ان باغات کی صفت بیان کی، فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور ان دونوں میں ہر میوہ کی دو قسمیں ہوں گی۔ وہاں پر جو پھل لگے ہوں گے، جو وہاں پہ میوہ جات لگے ہوں گے، جو وہاں پر اس طرح کی کھانے کی چیز ہوگی، ہر ایک کی دو دو قسمیں ہوں گی۔ یہ ایک مزید اس باغ کی صفت اور خوبی ہے کہ وہاں پر پھل ایک ہی پھل دو طرح کا ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ نعمتوں میں سے، اس باغات کی نعمتوں میں سے ایک اور نعمت بیان کی گئی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اگلی پھر اس باغ کی کیفیت کو بیان کیا گیا کہ وہاں پر منظر کیسا ہوگا، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، ایسے فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کا اس کا جو استر ہے وہ مخملی ہوگا۔ یہ کیا مراد؟ جو ان تکیوں کے اوپر کپڑا چڑھایا گیا ہوگا وہ مخملی نرم و نازک ہوگا، جس پر جنتی بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور اس باغ کے مناظر سے، اس کے پھلوں سے، اس کی خوبصورتی سے، اس کے چشموں سے اپنے دلوں کو خوش کر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں باغوں کا میوہ جھک رہا ہوگا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وہ جو ہرے برے درخت ہیں اور جن پہ مختلف قسم کے پھل اور میوہ جات لگے ہوئے ہیں، جنتی اپنے مقام پر، اپنے فرش پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، تو وہ پھل اتارنے کے لیے ان کو کوئی کوشش و تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی۔ جیسے ہماری دنیا میں کوئی چھلانگیں لگانی پڑتی ہیں، کوئی درخت کے اوپر چڑھنا پڑتا ہے، کوئی اس کی جاڑی کو، اس کی جو ہے شاخ کو جھاڑنا پڑتا ہے، لیکن جنتیوں کو جب دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ ہم یہ پھل یا میوہ کھانا چاہتے ہیں، ان کی خواہش ابھی دل میں ہی ہوگی، وہ شاخ، وہ میوہ، جس شاخ پہ میوہ لگا ہوگا وہ شاخ خود جھک کے اس جنتی کے قریب آ جائے گی، اور وہ جنتی بڑی آسانی کے ساتھ اپنی خواہش کو اور اپنی لذت کو پورا کر سکے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اللہ رب العزت اگلی ایک اور خوبی وہاں کی بیان کرتے ہیں، فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور ان میں نیچی نگاہوں والی عورتیں ہوں گی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جن کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ اب پہلا بیان ہوا دو باغ، پھر بیان ہوا کھانے کے لیے کیا ہوگا، پینے کے لیے چشمے ہوں گے، پھر بیان ہوا کہ بیٹھنا کیسا ہوگا، پھر بیان ہوا کہ وہاں کے پھلوں سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے گا۔ اب انسان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اس کے لیے عورتیں ہوں گی، اس کے لیے ازواج ہوں گی، وہ چاہے حور کی صورت میں ہو یا وہ عورتوں کی صورت میں ہو، لیکن ان کی خوبی کیا ہوگی کہ وہ پاک دامن ہوں گی، با حیا ہوں گی، جن کی آنکھیں بھی جھکی ہوں گی، اور ان کو کسی نے اس سے پہلے نہ انسانوں میں سے اور نہ جنات میں سے کسی نے ان کو چھوا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ کیسی ہوں گی؟ گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان کی طرح ہوں گی۔ یہ وہ قیمتی ہیرے ہیں جن کی نسبت کی گئی ہے ان عورتوں کی طرف جو جنت والوں کی ازواج ہوں گی، ان کے باغات میں ان کی ہم نشین اور ہم مجلس ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پس تم اپنے رب کی کن اور کون سی کس طرح کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے۔ یہ زندگی بھر جن کو ان دو باغات کا وارث بنایا گیا،
جن کو ان دو باغات کی ملکیت دی گئی، اور پھر اس میں طرح طرح کی نعمتیں اللہ رب العزت نے جنتیوں کے لیے مقرر فرما دیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ سب کچھ اس لیے ان کو دیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا میں نیک اعمال کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، خیریں بانٹتے تھے، تو ان کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کچھ نہیں ہے۔ احسان کا بدلہ احسان سے ہی چکایا جا سکتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ رب العزت آگے مزید جنتیوں کے لیے باغات کی جو ہے وہ ملکیت بیان فرما رہے ہیں۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اوپر والے دو باغوں کے علاوہ اور دو باغ ہوں گے۔ یہاں پہ مفسرین نے یہ بھی رائے بیان کی ہے کہ اوپر والے دو باغ جو دیے جا رہے ہیں وہ اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو دیے جا رہے ہیں، اور نیچے والے باغات جن کا تذکرہ اب ہو رہا ہے یہ ذرا جنتی تو ہوں گے لیکن اعلیٰ درجے کے جنتیوں سے نیچے ہوں گے۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ ان کے لیے دو کی بجائے چار بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، پہلے دو بھی، آگے مزید اور دو ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے جنت کے مزید فوائد پہنچائے جائیں گے۔ من دونہما جنتان، اور ان دو کے علاوہ اور دو باغ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْہَامَّتَانِ، وہ دونوں بہت ہی سبز ہوں گے۔ اوپر والے دو باغات کی خوبی بیان کی کہ جن کی بہت سی شاخیں ہوں گی، نیچے والے دو باغات کی خوبی بیان کی، خوبیاں دونوں ایک طرح کی ہیں لیکن اللہ نے الفاظ کے انتخاب کو مختلف رکھا۔ وہاں پہ فرمایا کہ جن کی شاخیں بہت ہوں گی، یہاں پہ فرمایا وہ دونوں بہت ہی سبز ہوں گے۔ اس سے بھی وہی معنی مراد ہے کہ یہ بھی ہرے برے گنے ہوں گے، سرسبز و شاداب ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں میں بھی چشمے ابلتے ہوں گے۔ ان دونوں میں بھی چشموں کا فیہا عینان تجریان، ان دونوں میں دو چشمے جاری ہوں گے۔ یہاں پہ فرمایا فیہما عینان نضاختان، اور یہاں پہ دو چشمے یہاں پر بھی ابلتے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اللہ رب العزت اگلی خوبی بیان کر رہے ہیں ان دو باغات کی۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اور ان دونوں میں میوے، کھجوریں اور انار ہوں گے۔ یہاں پہ باقاعدہ ان پھلوں کا تذکرہ فرما دیا جو میوہ جات ہوں گے، جو کھجوریں ہوں گی، جو انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون اور کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، اور ان میں نیک خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ وہاں پر بھی ایسا ہی تھا، یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، استعمال کیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر فرمایا حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں جو خیموں میں بند ہوں گی، یہ بھی اس طرف نشاندہی ہیں۔ وہ حوریں بھی پاک دامن ہوں گی، وہ حوریں بھی صاف ستھری ہوں گی، وہ حوریں بھی شرم و حیا کا پیکر ہوں گی۔ یعنی مؤنث کا اپنے گھر میں رہنا اس کی شرم و حیا اور پاک دامنی کی دلیل ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ انسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، اور ان کو بھی اس سے پہلے کسی انسان نے اور نہ ہی کسی جن نے چھوا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اگلی 4 آیات آئندہ منگل انشاءاللہ استاد محترم مولانا عبدالقدوس کارن برکت کے طور پر ان آیات کو پڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان نعمتوں کے لیے دنیا میں نیکیاں، خیرات، اچھے کام، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ان جنت کی نعمتوں سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين برحمتك يا